السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے رحمت الہی کا مستحق کون۔ آپ کے سامنے میں وہ حدیث رسول پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے ہم کو اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ رحمت الہی کا مستحق کون شخص ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 7376۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، یعنی جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے، شفقت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس شخص پر رحم نہیں کرتا ہے اور اس پر اپنی رحمت کا نزول نہیں کرتا ہے۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی رحمت الہی کا مستحق وہ شخص نہیں ہوتا ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث نمبر ہے 5997، من لا یرحم لا یرحم۔ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی اللہ کی طرف سے رحم نہیں کیا جاتا۔ دونوں حدیثوں کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رحمت الہی کے مستحق ہم بنیں اور رحمت الہی کا نزول ہم پر ہو، دنیا اور آخرت ہماری سنور جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں پر رحم کریں، غریبوں پر رحم کھائیں، فقراء، مساکین، ایتام، بیوہ اور کمزور اور نحیف غریب لوگوں پر ہم شفقت اور رحمت کا برتاؤ کریں، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، بڑوں کا ادب احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب احترام نہ کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو سخت گرمی کے زمانے میں ایک کنویں سے پانی نکال کر کے چند گھونٹ پلا کر کے اس کی جان بچا لی۔ کام بظاہر بڑا مختصر تھا، لیکن یہ کام، فاحشہ عورت کا یہ کام، پیاسے کتے کو پانی پلا کر جان بچا لینا، یہ اللہ کو بہت ہی پسند آیا، چونکہ خاتون نے پیاسے کتے پر ترس کھایا، ترس کھا کر کے اس کو پانی پلایا اور اس کی جان بچا لی۔ اللہ نے اس فاحشہ عورت کے تمام گناہ کو، بدکاری کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ لہٰذا آج ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کا بوجھ اٹھا دیں، دوسروں کے غم، دکھ، تکلیف میں شامل ہو کر کے ان کے تکلیف اور بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں، جانوروں پہ ترس کھائیں، مظلوموں پہ ترس کھائیں،
غریبوں، فقراء، مساکین پہ ترس کھائیں، کمزوروں، ضعیفوں، ناتوانوں پہ ترس کھائیں، اور حتی الامکان ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ پیاسے کو پانی پلا دیں، بھوکے کو کھانا کھلا دیں، مزدور کو مزدوری وقت پہ دے دیں، ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، بیماروں کی تیمارداری کریں، عیادت کریں، اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہو کر کے ہم ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہ ہو کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، غمخواری اور اخوت اور بھائی چارگی کا برتاؤ کرنے کی اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔